صدائے حق نیوز، حق و صداقت کی بے باک آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آفتاب اظہر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق نیوز کا ہفتہ واری پروگرام تبصرہ۔ آج ہم بات کریں گے ان مظلوم، بے گناہ، بے قصور اور زندہ ضمیر لوگوں کی جنہیں بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ڈال کر ان کی آزادی چھین لی گئی ہے اور انہیں قید میں رہ کر صرف مسلمان ہونے کی سزا کاٹنی پڑ رہی ہے۔ ایسے 2 4 10 20 یا 100 200 نہیں بلکہ ہزاروں مسلم قیدی ہیں جنہیں بغیر کسی جرم کے یا ادنا سی بات پر گرفتار کر کے ان پر سخت دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے اور پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ گزشتہ برسوں میں جب CAA جیسے کالے قانون کی مخالفت میں ملک بھر میں غیر معینہ احتجاجات کر کے سرکار سے اس کالے قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، تو ان دنوں دہلی، اتر پردیش اور دیگر صوبوں سے کتنے ہی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، حتیٰ کہ طلباء اور خواتین کو بھی نہیں چھوڑا، انہیں بھی اٹھا کر پسِ زندہ کر دیا گیا۔ ان میں سے بہتوں کو تو ضمانت مل گئی، لیکن اب بھی کتنے ہی ایسے ہیں جن کے اہل خانہ ضمانت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حال ہی میں PFI پر بین لگنے کے دوران ملک کے کئی صوبوں میں PFI کے ممبران کی سینکڑوں کی تعداد میں گرفتاریاں عمل میں آئیں، جن میں سے کسی کے خلاف بھی انتظامیہ کی طرف سے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا ہے، جبکہ ان میں سے اکثر پر UAPA ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم جمعیت علماء ہند نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کتنے ہی بے قصور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا ہے اور سینکڑوں لوگوں کو رہا کرانے میں جمعیت کامیاب رہی ہے۔ رہا ہونے والے لوگوں کے خلاف سال ہا سال مقدمہ چلا، لیکن ان پر لگائے گئے الزامات ثابت نہیں ہو پائے اور انہیں عدالت نے کئی سال کے ٹرائل کے بعد بری کر دیا۔ انہی میں سے ایک حبیب میاں ہیں، جنہیں جون 2021 میں بنگلورو سیشن عدالت نے ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے رہا کر دیا تھا۔ حبیب میاں کے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ تھا۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے مقدمے کی پیروی کی اور 4 سال بعد حبیب میاں کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں سپریم کورٹ نے مفتی عبدالقیوم کو بے قصور قرار دیتے ہوئے 11 سال بعد باعزت بری کر دیا تھا۔ ریاست گجرات کے اکشردھام مندر پر ہونے والے شدت پسندانہ حملے کے الزام میں 11 سال تک جیل کی سزا کاٹنے کے بعد مفتی عبدالقیوم کو سپریم کورٹ کے ذریعے انصاف ملا اور سپریم کورٹ نے انہیں بے قصور قرار دیتے ہوئے باعزت بری کر دیا، جس کے بعد انہوں نے 11 سال سلاخوں کے پیچھے نام سے خود نوشت تیار کی، جو کتابی شکل میں شائع ہوئی۔ مفتی عبدالقیوم بتاتے ہیں کہ ان 11 سالوں میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ان کی اہلیہ نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ مفتی عبدالقیوم نے BBC کے رپورٹر سے گفتگو کے دوران کہا تھا، اگر میری اس کتاب کے بعد کوئی ایک آدمی بھی ظلم کا شکار ہونے سے بچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے سب کچھ مل گیا۔ مجھے اللہ پر ہمیشہ ہی یقین اور ایمان رہا، سپریم کورٹ پر بھی مجھے اعتماد تھا، اسی لیے میں نے پہلے سے ہی کئی چیزیں نوٹ کر کے رکھی تھیں۔ مفتی عبدالقیوم نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں کئی بار ایسا بھی محسوس ہوا کہ انہیں مار دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک بار انہیں انکاؤنٹر کے لیے بھی لے جایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مقدمے کے بارے میں کہا، استغاثہ کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، لیکن ان کا سارا کیس الجھا ہوا ہے۔ انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ اس کے کچھ دنوں بعد کہیں کسی تاریخ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن میں نے ساری باتیں تاریخ کے ساتھ لکھی ہیں۔ میں نے ساری چیزیں تاریخوں کے حساب سے ذہن نشیں رکھی کہ اگر رہائی ملی تو میں حقیقت حال لکھوں گا، اور اس تحریر کے پس پشت میرا مقصد ایک ہی ہے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا ظلم یا ناانصافی نہ ہو۔ ناظرین، حال ہی میں JNU کے طالب علم شرجیل امام کو غداری کیس میں 31 ماہ بعد ضمانت مل گئی ہے، لیکن انہیں فی الحال جیل میں ہی رہنا پڑے گا، کیونکہ دہلی فسادات کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست ابھی زیر التوا ہے۔ یہ مقدمہ شرجیل کے خلاف جامعہ میں CAA احتجاجات کے دوران اشتعال انگیز تقریر کرنے پر درج کیا گیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ جس کیس میں انہیں ضمانت دی گئی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 3 سال ہے۔ شرجیل پہلے ہی آدھی سے زیادہ سزا کاٹ چکے ہیں، انہیں 30,000 کا ذاتی بانڈ بھی بھرنا ہوگا۔
اس کے ساتھ ساتھ انہیں ضمانت کے ساتھ عدالت کی دیگر شرائط بھی پوری کرنی ہوں گی۔ دہلی کے نیو فرینڈز کالونی پولیس اسٹیشن میں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ ان کی تقریر کی وجہ سے جامعہ نگر میں تشدد پھیل گیا۔ پولیس نے درج کیس میں آئی پی سی کی کئی دفعات کے تحت کارروائی کی تھی، لیکن سماعت کے دوران عدالت نے انہیں صرف 124A غداری اور 153A تشدد بھڑکانے کے مقدمات میں ہی ملزم سمجھا۔ ان دونوں مقدمات میں شرجیل کی ضمانت ہو چکی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج انو اگروال نے کہا کہ وہ اپنی سزا کا نصف سے زیادہ جیل میں گزار چکے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بغاوت کے قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ دہلی فسادات کیس میں ان کی عرضی ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج انو اگروال نے جامعہ کیس میں شرجیل کو ڈیفالٹ ضمانت دے دی ہے، کیونکہ وہ مقدمے کی سماعت کے دوران ہی نصف سے زیادہ سزا کاٹ چکے ہیں۔ شرجیل کی جانب سے ایڈوکیٹ طالب مصطفیٰ نے CRPC کی دفعہ 436A کے تحت درخواست دائر کی تھی۔ اسی طرح عمر خالد کا معاملہ ہے۔ مارچ 2022 میں شمال مشرقی دہلی فسادات سے متعلق کیس میں ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ دہلی کی کڑکڑڈوما عدالت نے JNU کے سابق طلبہ لیڈر عمر خالد کی ضمانت مسترد کر دی تھی۔ عمر خالد کے خلاف فسادات کی سازش رچنے اور UAPA کے تحت مقدمہ درج ہے۔ گزشتہ ماہ میں عمر خالد کو لے کر سماجی کارکنوں اور طلبہ تنظیموں نے سوال اٹھائے ہیں اور حکومت پر قوانین کے بیجا استعمال کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ دارالحکومت دہلی کے پریس کلب آف انڈیا میں ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں عمر خالد کے اہل خانہ اور طلبہ تنظیموں سے جڑے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر عمر خالد کے والد ڈاکٹر قاسم رسول الیاس نے امید ظاہر کی کہ عمر خالد کو ضمانت مل جائے گی، کیونکہ اس معاملے میں سماعت ہو چکی ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سماعت کے دوران یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ خالد پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور فرضی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں صفحات پر مشتمل اس چارج شیٹ میں عمر خالد کے خلاف محض ایک جملہ ہے جس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ عمر خالد کی مکمل اسپیچ سنیں گے تو اس میں اس جملے کے معنی بالکل بھی اعتراض کرنے والے نہیں معلوم ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ ضمانت تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پورا کیس ہی جعلی ہے، یہ کیس ہی ختم ہونا چاہیے، اور نہ صرف عمر خالد کے خلاف بلکہ ان تمام سیاسی قیدیوں کے خلاف جو UAPA کے تحت سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ ناظرین کرام، کیا یہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہے کہ ایک بے قصور شخص کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے، اسے گرفتار کر کے پس زندہ ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے لاکھوں روپے خرچ کر کے اور سالہ سال کی دوڑ دھوپ کر کے کیس لڑتے ہیں، پھر عدالت میں وہ بے قصور ثابت ہو جاتا ہے۔ آخر ایک نوجوان جسے بنا قصور کے اپنی جوانی کے کئی سال جیل میں کاٹنے پڑتے ہیں، اس کا معاوضہ کوئی دے سکتا ہے؟ کیا پھر ان پولیس والوں پر بھی کوئی کارروائی ہوتی ہے جو ایک بے قصور کی زندگی کے قیمتی ماہوں سال اسے جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈال کر برباد کر دیتے ہیں؟ ناظرین، اسی طرح مولانا کلیم صدیقی صاحب کا معاملہ ہے۔ انہیں اتر پردیش ATS نے مبینہ مذہب تبدیل کرانے کے الزام میں میرٹھ سے گرفتار کیا تھا۔ مولانا کلیم صدیقی کے تمام بیانات انسانیت اور اسلام کے تعارف پر مبنی ہیں۔ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرتے، بلکہ ہر کسی کو ایک اللہ کی مخلوق سمجھ کر سب کے ساتھ اظہار ہمدردی کے قائل ہیں۔ ان کی باتوں سے شرافت، ان کے رفتار و گفتار سے انسانیت اور محبت و اخوت ٹپکتی ہے۔ ایسے نیک دل، نیک طبیعت عالم دین کو گرفتار کیا جانا اور سالہ سال سے ان کو ضمانت نہ ملنا نہایت تشویشناک ہے۔ اسی طرح عمر گوتم کا معاملہ ہے۔ اپنی مرضی سے مسلمان ہونے والا ایک پڑھا لکھا شخص جو نو مسلموں کو اسلام کی موٹی موٹی باتیں بتایا کرتا تھا، جس کی اچھائی اور نیکی کی گواہی خود اس کے محلے کے غیر مسلموں نے دی کہ عمر گوتم صاحب ایک بھلے آدمی ہیں۔ انہوں نے لاک ڈاؤن میں کتنے ہی لوگوں کو ان کا مذہب پوچھے بغیر راشن تقسیم کیا اور کتنے ہی لوگوں کی مدد کی۔ ناظرین، بات صرف ایک عمر گوتم، ایک مولانا کلیم صدیقی، ایک عمر خالد یا ایک شرجیل امام کی نہیں ہے۔ ایسے کتنے ہی شرجیل، کتنے ہی عمر خالد، کتنے ہی مولانا کلیم اور کتنے ہی عمر گوتم جیلوں میں بند ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔
अगर ऐसी बात न होती तो इसी मुल्क में संसद भवन करके हिंदुओं को हथियार उठाने और मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वालों, सरेआम मुसलमानों को गाली देकर गोली मारने की बात करने वालों, जय श्री राम के नाम पर बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों, सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करने वालों और अपनी सभाओं में मुस्लिम बेटियों के साथ इस्मत दरी की धमकी देने वालों को आज खुली आज़ादी न दी गई होती। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्क और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने वाले नरसिम्हानंद, अनुराग ठाकुर, नुपुर शर्मा, महिंद्र बजरंग मुनि, सुरेश चौहान के और इन जैसे सैकड़ों मुजरिमीन खुले शान की तरह आज़ाद फिर रहे हैं और बेशुमार बेकसूर मुसलमान जेलों में बंद हैं। क्या यही इस मुल्क की आज़ादी का मतलब है? क्या यही जमहूरियत है? क्या यही सेकुलरिज्म है? क्या हमारा आइन और संविधान इस मुतअस्सिबाना और भेदभाव वाले रवैये की इजाज़त देता है? नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये तबसरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।